السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم سر عنایت، اسلامیہ ٹیچر۔ بیٹا یہ آپ کا آج 11واں لیکچر ہے، تو ہم اس میں آج جو پڑھ رہے ہیں وہ باب دوم ہے، اور اس میں باب دوم میں جہاد اور اس کے ساتھ جو دوسرا ٹاپک ہے وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم ارکان اسلام پڑھ رہے تھے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آخر میں جو ہم نے پڑھا وہ حج پڑھا اس سے پہلے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں جہاد۔ جہاد پہ چونکہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس لیے جہاد اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے متعلق آج کا یہ عنوان ہے۔ سب سے پہلے ہم جہاد کے معنی اور مفہوم پر آتے ہیں۔ تو جہاد کا معنی ہے، جہاد کا جو لفظ ہے وہ جہد سے بنا ہے، جس کا معنی ہے کوشش کرنا۔ چنانچہ جہاد کا لغوی معنی کوشش کرنا، محنت اور مشقت اور جد و جہد کرنا ہے۔ اس کا ریپیٹ کر رہا ہوں میں کہ جہاد کا لفظ جہد سے بنا ہوا ہے، جس کا معنی ہے کوشش کرنا۔ چنانچہ جہاد کا لغوی معنی کوشش کرنا، محنت اور مشقت اور جد و جہد کرنا۔ نیکسٹ ہے دین اسلام کی اصطلاح میں جہاد سے مراد ہر وہ کوشش ہے جو دین اسلام کی حفاظت، فروغ اور امت مسلمہ کی سربلندی اور تحفظ کے لیے کی جائے۔ دین اسلام کی اصطلاح میں جہاد سے مراد ہر وہ کوشش ہے جو دین اسلام کی حفاظت و فروغ اور امت مسلمہ کی سربلندی اور تحفظ کے لیے کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، آگے آیت ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جس طرح اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے۔ نیکسٹ ہے جہاد کی اقسام۔ جہاد کی ابتداً 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے خواہش نفس کے خلاف جہاد، دوسری قسم ہے شیطان کے خلاف جہاد، اور تیسری قسم ہے جہاد بالسیف یعنی قتال، جس میں لڑائی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو قسم ہے خواہش نفس کے خلاف جہاد، اس کی تفصیل میں ہم آتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلا جہاد جو ہر مسلمان کو کرنا لازم ہے وہ کسی بیرونی قوت کے خلاف نہیں بلکہ خود اپنی خواہشات نفس کے خلاف ہے۔ انسان کو 2 طرح کی خواہشات دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ بری خواہشات ہیں جنہیں نفس امارہ یعنی سرکش نفس بھی کہتے ہیں۔ یہ خواہشات اگر کسی انسان پر غالب آ جائیں تو اسے حیوانوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اس لیے ان بری خواہشات کو احکام الہی کے تابع کرنا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جہاد اکبر یعنی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسان کی اپنی خواہشات ہے، جو ہر وقت اس کے دل میں موجزن رہتی ہیں۔ یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جسے سر کیے بغیر انسان کسی اور میدان جہاد کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورہ عنکبوت میں فرمایا اور جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے یقیناً ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت فراہم کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوا کہ خواہش نفس کے خلاف جہاد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کو جہاد اکبر قرار دیا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس کو شیطانی وسوسوں سے اور برائیوں سے بچانا ہے، سب سے بڑا جہاد یہ۔ دوسری جو جہاد کی قسم ہے وہ شیطان کے خلاف جہاد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی خواہشات نفس پر قابو پا لے تو دوسرے مرحلے پر اسے دنیا میں پھیلی ہوئی شیطانی طاقتوں یعنی طاغوت سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔
یہ شیطانی طاقتیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روک کر شیطان کی پیروی پر لگا دینا چاہتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ سورہ نساء کی آیت ہے کہ جو لوگ مومن ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ مومن اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور جو شیطان ہوتے ہیں وہ جو کافر ہوتے ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اور یعنی طاغوت کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ ان کی متعدد شکلیں ہوتی ہیں اور روپ ہوتے ہیں۔ یہ طاغوتی قوتیں نافرمان، ظالم انسان، جن اور قوم، رسم و رواج، طاغوتی ملکوں وغیرہ کی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ مثلا اسلامی معاشرے میں غلط رسم و رواج جیسا کہ اپریل پول، ویلنٹائن ڈے وغیرہ، اور غلط نظاموں جیسا سودی نظام، جوا وغیرہ۔ اسی طرح اسلامی معاشرے کے باہر غیر اسلامی ممالک کے غلبے کی شکل میں بھی، مثلا بھارت کا کشمیر اور اسرائیل کا فلسطین پر غاصبانہ قبضہ وغیرہ۔ تاہم ان سب کی ایک مشترکہ پہچان یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بے حیائی کو فروغ دینا ان کا اصل مقصد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا تو بے شک وہ تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ طاغوت سے مقابلہ کس طرح کرنا ہے؟ ان طاغوتی قوتوں سے، طاغوتی طاقتوں سے نمٹنے کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ کہیں ان کا مقابلہ زبان و قلم سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ طاغوتی جو قوتیں ہوتی ہیں یہ مختلف اپنا اشتہار، اپنا مسلک جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، کبھی انٹرنیٹ کے ذریعے، کبھی کتابوں کے ذریعے، کبھی مختلف بکس کے ذریعے، سی ڈیز کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے۔ تو ان کا مقابلہ بھی اسی طرح کیا جائے گا، جن چیزوں سے وہ حملہ کریں گے ان چیزوں سے مقابلہ۔ تو کہیں ان سے نمٹنا تیر و شمشیر کے بغیر ناممکن ہوتا ہے۔ چنانچہ ان شیطانی سازشوں کی شدت اور حکمت ضرورت کے تحت مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک اس بارے میں جامع ہدایت فراہم کرتا ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورہ نحل کے اندر فرمایا اور ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بحث کیجئے۔ اگر جہاد کا سچا جذبہ دل میں موجود ہو تو مومنان بصیرت مناسب راہیں سجا دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی مزید وضاحت یوں فرمائی من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، پس اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، پس اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے۔ یہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے کہ کم سے کم دل میں برا سمجھنا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ ایمان کی سب سے کمزور علامت ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو جہاد کی قسم ہے وہ جہاد بالسیف ہے، یعنی قتال، جس میں قتال ہوتا ہے۔ جہاد کی سب سے زیادہ معروف اور اعلیٰ قسم جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ساتھ جہاد۔ سادہ الفاظ میں اس سے مراد جہاد سے جو اسلام دشمن قوتوں کے خلاف میدان جنگ میں آ کر کیا جاتا ہے، اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہ کیا جائے اور دشمنان اسلام کی جڑ کاٹ کر پھینک دی جائے۔ حق و باطل کی کشمکش میں لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ مقام آ کر رہتا ہے جب طاغوتی قوتیں حق کا راستہ روکنے اور اسے مٹانے کے لیے خفیہ سازشوں سے آگے بڑھ کر کھلی جارحیت پر اتر آتی ہیں۔ تو ایسے میں اہل اسلام پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس صورتحال کا مقابلہ ثابت قدمی سے کریں اور دشمنان حق کی تمام تر چالوں کی غارت کریں، دشمنان حق کی تمام تر چالوں کو ختم کریں، غارت کر دیں، کیونکہ ایمان والوں کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خریدے جا چکے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ جہاد بالسیف کی جو اقسام ہیں وہ بھی ہیں کہ اس میں دو قسم کے جہاد ہوتے ہیں، یعنی یہ جو جہاد تیسری قسم ہے اس کی پھر دو قسمیں۔ نمبر ایک مدافعانہ جہاد ہوتا ہے اور دوسرا مسلحانہ جہاد۔ پہلے نمبر پر جو ہے جہاد ہے وہ مدافعانہ جہاد اور دوسرے نمبر پر مسلحانہ جہاد، یعنی جہاد بالسیف کی اقسام یہ۔ ان کی مختصر وضاحت اس طرح ہے کہ مدافعانہ جہاد جو پہلے نمبر پر ہے اس کا مطلب یہ کہ مدافعانہ جہاد کو ہم دفاعی جہاد کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ملک یا قوم کسی مسلمان ریاست پر حملہ آور ہو جائے تو مسلمانوں پر اپنی جان و مال، عزت و آبرو اور دین و ایمان کے تحفظ کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اہل اسلام اور اسلامی ممالک کو غیر مسلموں کے تسلط سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں جو بھی کوشش کی جائے وہ جہاد شمار ہوگی۔ مدافعانہ جہاد کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی غیر مسلم ریاست میں بسنے والے مسلمانوں پر ان کی تعداد کم ہونے کی بنا پر ظلم و ستم ڈھایا جائے تو عالم اسلام پر لازم ہے کہ ان کو اس ظلم و ستم سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدافعانہ جہاد۔ دوسرے نمبر پر جو اس جہاد بالسیف کی قسم ہے وہ مسلحانہ جہاد ہے۔ مسلحانہ جہاد کو اصلاحی جہاد بھی کہا جاتا ہے کہ اہل اسلام پر یہ بات فرض کی حیثیت سے عائد ہوتی ہے کہ دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے اور سر بلند کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ کرنے میں غیر مسلم قوتیں رکاوٹیں بنے تو عزم و یقین کی قوت سے ان کی طاقت کو کچل دینا لازم ہے۔ اسے مسلحانہ جہاد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ دین حق کو دنیا میں فروغ اور سر بلندی دی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اور ان کفار سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ سورۃ توبہ کے اندر فرمایا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے باقی دینوں پر غالب کر دے اور اگرچہ کافر لوگ برا ہی کیوں نہ مانے۔ تو یہ وہ جہاد کی دو اقسام ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ابتداً سب سے پہلے جہاد کی تین اقسام، نمبر ایک خواہش نفس کے خلاف جہاد، پھر دوسرا شیطان کے خلاف جہاد، تیسرے نمبر پر جہاد بالسیف۔ پھر اس تیسری قسم یعنی جہاد بالسیف کی پھر سے دو اقسام ہیں کہ مدافعانہ جہاد اور دوسرا مسلحانہ جہاد۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد آگے ایک اہم چیز جو آتی ہے اس میں کہ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے، یہ بات۔ تو جنگ اور جہاد میں تین فرق ہے۔ نمبر ایک یعنی جنگ کا مقصد ذاتی مفاد، مقصد کا فرق۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ مقصد کا فرق۔ اس کا مطلب جنگ کا مقصد ذاتی مفاد، ہوس، ملک گیری یا معاشی مفادات ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جہاد کا مقصد محض رضائے الہی اور حکم الہی کے مطابق اہل اسلام کی حفاظت اور کلمہ حق کی سربلندی ہوتا ہے۔ تو جہاد اور جنگ میں پہلا فرق کیا ہے؟ مقصد کا فرق ہے کہ جنگ کا مقصد ذاتی مفاد، ہوس، ملک گیری، معاشی مفاد ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جہاد کا مقصد محض رضائے الہی اور حکم الہی کے مطابق اہل اسلام کی حفاظت اور کلمہ حق کی سربلندی ہوتا ہے۔ دوسرا فرق جنگ اور جہاد میں کیا ہے؟ اصول کا فرق ہے۔ جنگ کے دوران کسی اصول اور ضابطے کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، جیسے کیسے بس جنگ کی جاتی،
بلکہ انسانیت سوز مظالم کی نئی داستانیں رقم کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جہاد کے باقاعدہ اصول و ضوابط متعین کیے گئے ہیں جو احترام انسانیت اور امن پسندی کا درس دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو جنگ اور جہاد میں فرق ہے وہ ہے انجام کا فرق، کہ جنگ کے خاتمے تک لاکھوں کروڑوں انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور ہر جنگ مستقبل میں کی کئی دوسری جنگوں کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے برعکس جہاد کی تکمیل ہونے پر لوگوں کو امن و امان فراہم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مفتوح اقوام اسلام کی اخلاقی قدروں سے متاثر ہونے بغیر نہیں رہتی، یوں بیشتر غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جنگ اور جہاد کے اندر 3 قسم کے فرق ہیں۔ پہلے نمبر پر مقصد کا فرق ہے کہ جنگ کا مقصد کچھ اور ہے اور جہاد کا مقصد کچھ اور ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جنگ کا مقصد ذاتی مفاد، ہوس ملک گیری، معاشی مفاد، اور جہاد کا مقصد رضا الہی، حکم الہی کے مطابق اہل اسلام کی حفاظت، کلمہ حق کی سربلند۔ دوسرا مقصد اصول کا فرق، کہ جنگ کے دوران کوئی اصول نہیں ہوتا، بہت ظلم ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جہاد کے باقاعدہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو احترام انسانیت اور امن پسندی کا درس دیتے ہیں۔ تیسرا جو جنگ اور جہاد کے اندر فرق ہے وہ انجام کا فرق ہوتا ہے، کہ جنگ کے خاتمے تک لاکھوں کروڑوں انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور ہر جنگ مستقبل میں کئی دوسری جنگوں کی وجہ بنتی۔ اس کے برعکس جنگ کی تکمیل ہونے پر لوگوں کو امن و امان فراہم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مفتوح اقوام اسلام کی اخلاقی قدروں سے متاثر ہونے کی بغیر نہیں رہتی، یوں بیشتر غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جنگ اور جہاد کے اندر یہ 3 فرق ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہیں جہاد کے فضائل۔ جہاد کے فضائل تقریباً میں آپ کو 6 بتاؤں گا۔ سب سے پہلا جو جہاد کی فضیلت میں جو فضیلت ہے، اس میں پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ حیات جاودہ، یعنی جو صاحب ایمان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائے تو اسے حیات جاودہ نصیب ہوتی ہے۔ ایسے عظیم فداکاروں کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ دوسرے نمبر پر نجات و فلاح، کہ دنیاوی اور اخروی ناکامیوں اور مصیبتوں سے نجات جہاد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اسی طرح دنیاوی اخروی عزت و عظمت فلاح کا فریضہ اور جہاد نبھانے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس بات کا واضح ثبوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیاں ہیں۔ فرمانے باری ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِي لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورہ مائدہ کے اندر، اور اس اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح حاصل کرو، کامیابی حاصل کرو۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ حصول جنت ہے، کہ جہاد کی وجہ سے جنت کے حصول کا سب سے آسان اور سیدھا راستہ جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو جنت کی ضمانت قرار دیتے ہوئے فرمایا ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو چیز ہے وہ رضا الہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے مجاہد بندوں سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک میں ان سے اپنی محبت کا کھل کر اظہار فرمایا، کیونکہ جہاد کرنے والا محبت الہی میں سرشار ہو کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں رہتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ صف کے اندر ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑتے رہتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ریپیٹ کر رہا ہوں ایک دفعہ کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے افضل عمل،
کہ یہ جہاد کرنا افضل عمل ہے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. نمبر 6 پر ہے دنیا وما سے بہتر ہے جہاد کرنا، دنیا وما فی ہے، یعنی جو دنیا کے اندر ہے ان سب چیزوں سے بہتر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابل آ کر کھڑے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے. تو اس کے اندر تقریباً 6 چیزیں میں نے فضیلت میں بتائی ہیں. پہلے نمبر پر ہے حیات جاوداں کہ ایک زندگی ملتی ہے، نجات و فلاح ملتی ہے، حصول جنت حاصل ہوتی ہے، رضا الہی ملتی ہے، افضل عمل جہاد ہے، دنیا وما سے بہتر وما فیہا سے بہتر کیا ہے؟ جہاد ہے. یہ تمام تر فضیلتیں جو ہیں فضائل جو ہیں وہ جہاد کے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو نوٹ بکس پر بھی نوٹ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی یہ آگے چل کے آپ کو کام آئیں گے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جو چیپٹر ہے ہمارا اس کے ساتھ وہ ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت. مخالفین تو اس میں جو چیپٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہے. محبت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو دین اسلام کی اصطلاح میں محبت سے مراد قلبی تعلق اور میلان ہے جس کی بدولت صاحب ایمان اپنی تمام تر خواہشوں اور سرگرمیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے مطابق ڈھال لیتا ہے. ریپیٹ کر رہا ہوں، دین اسلام کی اصطلاح میں محبت سے مراد قلبی تعلق ہے اور میلان ہے جس کی بدولت صاحب ایمان اپنی تمام تر خواہشوں اور سرگرمیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے مطابق ڈھال لیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا کیا مطلب ہے اور کیوں ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ محبت، اس کے متعلق میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا کہ ایک ایمان والے شخص کے دل میں سب سے پہلی اور سب سے قوی محبت اپنے خالق اور مالک اور پاک پروردگار اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. وہ جس سے بھی محبت رکھتا ہے تو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے اور اس کی تمام زندگی اسی محبت کے سائے میں بسر ہوتی. تمام انسانوں پر سب سے پہلے حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ سب سے بڑھ کر اسی سے محبت رکھی جائے، لیکن ہر دور میں جن و انس کی غالب اکثریت نے اللہ تعالیٰ کے اس حق کو نہ پہچانا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، سورہ زمر کے اندر فرمایا انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا. تو سب سے پہلے اس میں ہے احسانات الہی کا تقاضا کہ احسان اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے اوپر احسان ہے ان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی جائے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہر انسان پر اس کی پیدائش سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک اس قدر زیادہ احسانات اور عنایات ہیں کہ صرف ان کا شمار کرنا بھی ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں زندگی دی بلکہ زندگی بسر کرنے کے لیے تمام لوازمات بھی عطا فرمائے. اس کی نعمتوں عنایتوں کا کوئی کنارہ نہیں، اس کا کرم بے حد و حساب ہے. چنانچہ خود انسانی عقل و شعور اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے خالق و مالک کی محبت سے اپنے دلوں کو مزین کیا جائے. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہ گن سکو گے. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کے لیے اس طرح کروائی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ جن و انس پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر مومنوں کی اللہ سے محبت کہ ایمان والوں کی دلی کیفیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگیاں محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ پیش کرتی کہ انہیں دنیا کے سامنے اس بات کا دعویٰ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی بلکہ ان کی گفتار، کردار، اعمال اس محبت کا واضح ثبوت فراہم کرتے. کیسے ممکن ہے کہ نعمتوں کی کثرت و فراوانی ان کے دلوں میں اپنے رحیم و کریم آقا کے لیے جذبہ محبت اور احسان مندی پیدا نہ کرے؟ مومنوں کے دل محبت الہی سے لبریز ہوتے
اس حقیقت کا اعلان اس آیت مبارکہ میں کیا گیا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور مومن لوگ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے۔ پھر عبادات کی تیسرے نمبر پر بنیاد کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کرنی چاہیے، کیونکہ عبادات کی بنیاد ہی یہی ہے کہ انسانی زندگی کا اصل مقصد اپنے خالق و مالک کی عبادت اور بندگی بجا لانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سورہ بقرہ میں فرمایا اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا، جبکہ عبادات کی اصل بنیاد محبت الہی۔ اگر عبادات میں محبت کا جوہر موجود نہ ہو تو وہ ریاکاری سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ حافظ ابن قیم یہاں فرماتے ہیں کہ عبادت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی محبت، اس کے علاوہ کسی سے محبت نہ ہو۔ اگر کسی سے بھی محبت ہو تو اللہ کی وجہ سے اور صرف اسی کے لیے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے تکمیل ایمان کے اصول، کہ اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو کامل بنانا چاہتا ہے تو اسے اپنی زندگی کی بنیاد محبت الہی پر رکھنا ہوگی۔ تمام تعلقات، رشتہ داریاں، دوستیاں، قربتیں، لین دین، تجارتی روابط، غرض ہر چیز اسی اصول پر قائم کی جائے، یہاں تک کہ ہماری نفرت، دشمنی بھی صرف اسی بنیاد پر ہو کہ کوئی شخص دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دشمن اسلام تو نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ سنن ابی داؤد کے اندر فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کے لیے عطا کیا، اسے اللہ کے لیے عطا کرنے سے ہاتھ روکا تو یقیناً اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا کیا مطلب ہے اور اسے کیوں ہونی چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات اس میں بھی یہی ہے کہ احسانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری محبت سب سے زیادہ مستحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دین اسلام میسر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے انسانوں کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی دنیا و آخرت میں بھلائی کی خاطر راتوں رات جاگ کر دعائیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی دعاؤں کے نتیجے میں تمام انسان عذاب الہی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کی راہ میں جس قدر تکالیف مجھے دی گئی مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے۔ اور پھر شرط ایمان، کہ ایمان کی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی لازمی شرط ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھنا ہی ایمان ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان کی کسی صورت میں وجود ہی نہیں رکھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بارے میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی صورت بھی فراہم کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی دلی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ لذت ایمان کا حصول، کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد ایمان کا اصل مزہ اور لذت چکھنا چاہتا ہے تو اس کا واحد ذریعہ محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص میں تین باتیں موجود ہوں اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ نمبر ایک، وہ سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے۔ نمبر دو، جس سے بھی محبت رکھے تو صرف اللہ کے لیے رکھے۔ نمبر تین، وہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اس کے بعد اطاعت رسول کی اہمیت، کہ محبت الہی کی لازم شرط اصل تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور غیر مشروط اطاعت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تمہاری محبت کا راز تب کھلے گا جب تم جملہ معاملات زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے۔ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ سورہ آل عمران میں فرمایا فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو
میری پیروی کرو اور اگر اللہ تعالیٰ سے محبت اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یوں ہر مسلمان شخص کے لیے لازم ہے کہ اپنی زندگیاں کے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے سے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراہم کردہ تعلیمات کو اپنائے، اور اسی صورت میں دعوی محبت وفا ہوگا۔ پچھلی امت کے لیے بھی کامیابی کا معیار مقرر کیا گیا تھا، وما ارسلناک من رسول الا لیطاع باذنی، کہ ہم نے جو بھی رسول پہلے بھیجے وہ اللہ تعالیٰ کے تحت اس کی پیروی کی جائے، یعنی جو پہلے بھیجے ان کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ اسی طرح جو ہے پیروی کریں اپنے رسول کی۔ اور اطاعت رسول سے روگردانی کا کیا حکم ہوتا ہے کہ وہ انتہائی خوفناک ہوتا ہے، جس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ تو آج کا میرا یہ لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ یاد کریں، نوٹ کریں۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر، آمین۔